میری 5 بیٹیاں تھیں، ساری کی ساری بہت خوبصورت تھی اور ان سب کی شادی بڑے دھوم دھام سے اور اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سوائے ایک بیٹی جو پتہ ہی نہیں کس پر چلی گئی تھی۔ بہت بدصورت تھی، لیکن میں اس دن حیران رہی جب ایک بہت امیر اور خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا۔ میں جلدی سے اس کی شادی کر دی۔ پھر 6 مہینے بعد ایک مانگنے والی غریب عورت آئی۔ ایک بار جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ لو ورنہ تجھ پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور جیسے ہی بیٹی کے سسرال گئے تو میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب سنیے میری کہانی۔ میری زبانی خاندانی خوبصورتی تو ہمارے خاندان میں ایک وراثت میں ملی تھی، باپ دادا کے برابر چلے آ رہے تھے۔ خوبصورتی میری ساری اولاد میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی، سوائے صرف ایک ہی اولاد کے، اسی نے مجھے کبھی بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں جس گھر میں بیاہ کر گئی تھی اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت خاندان تھا۔ میرا خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لوگ تھے، لیکن میرے سسرالی رشتے داری تو جیسے کسی اور ہی دنیا کے لوگ لگتے تھے۔ میرے میاں اور ان کی ساری بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اپنے خاندان میں ان کے خاندان میں آ کر ایسے راج بس گئے تھے کہ کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی اور خاندان سے ہوں۔ اس خاندان میں آئی ہوں کیونکہ ان خاندان اور ان کو صرف خوبصورت بہو چاہیے تھی، چاہے اس میں عقل ہو یا نہ ہو، بس خوبصورت ہو اور وہ اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ میں حیران تھی کہ ان سب میں نے اپنے خاندان والوں کو ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ بھگوان نے مجھے 5 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے میری گود بھر دی۔ 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا۔ وہ اس طرح حسین تھا کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا دیکھا تھا۔ میرے سارے بچے ہی شہزادیوں اور پری جیسے تھے، لیکن میری آخری اولاد نہ جانے کیوں نظر بھٹ ثابت ہوئی، بے حد بدصورت تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا تو اسے اٹھانا بلانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش تو میرے نوکر نے ہی کی تھی۔ ایک دفعہ وہ بہت چھوٹی تھی کہ CCTV میں گری پڑی، اس کی طرف سے کسی نے بھی دھیان نہیں دیا، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں بزی رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے اندر میں چلی گئی۔ وہ سارا کچھ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں، بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی جہاں بھی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی۔ ساس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ لیکن میں کون سا ان سے یا کسی سے ڈرتی تھی جو ذرا سا بھی پرواہ کرتی۔ ٹائم بیت گیا اور میری ساری اولاد جوان ہو گئی۔ میری 5ویں اولاد نے سونے کی پانی سے دھلائی ہوئی تھی۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے کہ امیر اور اچھے ہستیوں میں ہوتا تھا، میری بیٹیاں جیسے ہی پڑھنے میں فری ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے ساری کی ساری لڑکیاں اسٹینڈ ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، سوائے میری چھوٹی بدصورت اولاد کے۔ وہ بیٹا تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی اپنے گھر میں رج بس کر رہ گئی تھی۔ چھوٹی سی شادی کی فکر مجھے دن رات ستانے لگی، مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے پاپا سے بات کی، بڑی بیٹیوں کو تو اتنے اچھے گھر میں شادی ہو گئی، اب آپ کوشش کریں کہ میری چھوٹی بیٹی بھی کہیں رشتہ ہو جائے۔ میرے پتی میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھے اور ساتھ ہی ماں سے کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کرو۔ ویسے تو حالات بڑے ہی نازک ہیں، میں اپنے پتی کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے زیادہ بحث ہی نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے دل اور دماغ اونچے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے مقابلے میں کیسے ماں اور خوبصورت لڑکی بھی ہو، لوگ بیچارے ویسے ہی پریشان رہتے ہیں، پھر سب کچھ دکھا کر اسے بھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی میری منحوس بیٹی جیسی اولاد پیدا ہو جائے تو اس اولاد کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک دن میرے محلے میں ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی آپ کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر آپ لوگ کرنا چاہو تو لڑکا اپاہج ہے لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی ان لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں منع کرتی، میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے، لڑکا بھی ساتھ تھا، بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں کے لاچار تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن لڑکی دل میں وہی ڈر تھا کہ یہاں بھی کہیں باقی رشتوں کی طرح منع نہ کر کے چلے جائیں، بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی، میری شادی کے لیے بڑی ہی مشکل سے ہم سب
نے اب اسے قابو میں اور کہا کہ بیٹی لڑکی بڑی اچھی ہے۔ ابھی تو ہر بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ وہ غصے سے بیساکھیوں کے سارے تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا اور اس کے رویہ پر ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے، مگر لڑکے انسان نے جب ایسا کیا تو باقی کیا کرے گا۔ جب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، یہی سوچ میں میرے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریض بن کر رہ گئی۔ میرے پتی نے کہنے لگے کہ اگر شادی نہیں ہوگی تو کیا سمسیا ہے؟ کچھ لڑکیاں جو خود سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیا ان کا کوئی بھوشیہ نہیں ہوتا؟ میں اپنے پتی کی طرف بھی دیکھنے لگی، لیکن وہ تو اخبار پڑھنے میں اتنا گم ہوتے کہ میں نے پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی۔ ایک دن موہنی میری سب سے بدصورت بیٹی تھی، جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیاں نے بس 10ویں تک پڑھا تھا، لیکن اس بیٹی نے گریجویشن کر لیا تھا، لیکن اب پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے اور بھی پڑھنا ہے اور آپ اجازت دیں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پر فرانس جانے کا بھوت سوار تھا، وہ کسی بھی طریقے سے فرانس جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے پاپا سے کہنے لگا، فرانس جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ایک ہی منٹ میں پرمیشن دے دی تھی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر اس نے بے دھڑک یہ فرمائش کر دی تھی، اس لیے میں نے اسے خوب منع بھی کیا، لیکن میرے منع کرنے سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری پوری کی اور میرا پیارا بیٹا اجو ایک ہفتے کے اندر ہی فرانس چلا گیا تھا اور میں اس کی جدائی بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بڑی سیوا کی، اس کے بعد بھی میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی بھی جگہ نہیں بنی، بس میں اس کو ایک بدصورت لڑکی ہی سمجھتی تھی۔ کچھ دنوں میں میری طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تو ایک رشتے کرنے والی ایک دفعہ پھر سے میں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کسی بھی غریب کا رشتہ لے آؤ، لیکن میری جان اس سے چھڑوا دو۔ رشتے کرانے والی کوئی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی تھی، لیکن خدا کا شکر ہوا کہ ایک رشتے والی مان گئی۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا، کیونکہ جب اجو فرانس گیا تھا گھر میں دولت سے زیادہ دیر پھیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے کرنے والی کے سامنے میں ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی بھی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں دولت اور پیسوں سے مالا مال کر دوں گی اور ساتھ ہی میں بھی بہت کچھ دوں گی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ماں آپ ہی کوئی ایسا جادو ٹونا بتائیں اور یا پھر ایسا کریں کہ آپ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ ماں نے ایک دم سے میرے شبدوں کو غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی کہا کہ بہو اتنی بھی نفرت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں سے کچھ اداسی دیکھی تو اس نے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے ماں، آپ ایک دم اتنی غم میں کیوں ہو جاتی ہیں؟ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئی اور ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، میرا دل بڑی ہی زور سے کانپتا ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میرے کئی دفعہ پوچھنے کے بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور بس چپ ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن کمرے سے باہر ہی نہ نکلی، میں پیچھے گئی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھی اور صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے کئی بڑا سا پنی نکلی اور پھر ان کے چومنا شروع کر دی۔ اس وجہ سے میں نے بہت بار جاننے کی کوشش کی کہ آپ نے میاں سے بھی پوچھا اور کئی بار کوئی بات شروع کر کے بیٹھ جاتی تو پھر کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ ماں صندوق کو بڑے ہی ساودھانی سے اپنے بیڈ کے پیچھے چھپا دیتی، پھر اس کمرے سے کئی گھنٹے باہر نہیں آتی تھی۔ اس بات کو کھوج تو بہت ہی لگتی تھی، لیکن موڈ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو ایک دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہ بڑی دنوں کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب ماں کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں موہنی کے پاپا سے کہہ کر ان کو یہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئے، موہنی کے پاپا کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس طرح اچانک ہوا، میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکل سکی تھی۔ جب وہ آخری سانس لے رہے تھے تو ماں سے کہنے لگے، اس سے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اسے آج تک سیکھ دینے کی کوشش نہیں کی۔
کہ کچھ دن اسی صدمے میں بیت گئے۔ انجو بھی آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر ٹائم ماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ جب ماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ اپنے ایک دفعہ پھر سے اپنے بیتے ہوئے کل کو گلے لگایا ہے، اس لیے تو طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ ممی نے بیٹے کی موت کا ہی بے حد صدمہ لے لیا تھا، لیکن ان کا ایوا صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑی سمسیا بنتی جا رہی تھی۔ بیتے ہوئے کل میں ایسا کیا تھا؟ میں سوچتی رہتی تھی کہ اس لیے مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھیں، میں چاہتی تھی کہ ان کی راتیں رہتے ہوئے موہنی کی شادی اس کے فری ہو جاؤں۔ جس رشتے والے سے بات کی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو کچھ دیر تک وہ بولی ہی نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابھی بات نہیں بنی ہے، اس لیے اس طرح چپ ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دیدی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی دھیان نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نندوں نے ہی طے کیا۔ کہنے لگی کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے کل بھی آ گیا اور میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس طرح حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کرانے والی سے کہا یار تم کس کا رشتہ لے کر آئی ہو، لیکن وہ کہنے لگی دیدی نہ جانے یہاں لوگ کیوں اتنے بے قرار تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج ہی اس جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ ان کے یہاں ماں نہیں جاتی، بہت پردہ کرتی ہیں۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک موسی آئی تھی جو ہی بے حد حسین تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی اس کے سامنے آئی تو لڑکے نے اٹھ کر بڑے پیار سے اس کا سواگت کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو اس طرح حیران تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے کیونکہ میرے جیٹھ اور ایک میرے بھائی بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے میری بیٹی کی ہونے والی ساس ہمارے سامنے آئی، لیکن وہاں بالکل پردے میں تھی۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے، اس طرح اب امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، یہ لوگ رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکے والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی، اس لیے ہم نے کچھ ٹائم مانگا اور 5 مہینے کے اندر ہی شادی کر دی۔ تو اس کی باری جا رہی تھی کہ میری اس کالی کلوٹی بدصورت بیٹی کے لیے خدا نے رشتہ بھیج دیا اور خود سے میں شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کے سر پر سہرا باندھے، لیکن میری بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اب اپنے بیٹے کی جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ اگر کسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو یہ دنیا ہی چھوڑ کر دیکھنا۔ آخرکار مجھے یہ ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ ماں اپنے کمرے میں ہوتی تھی اور گھر کے کاموں میں، اور انجو کے پاپا کا کاروبار اس اسٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ ان کو کون سنبھالے، کیونکہ بیٹا تو ہندوستان میں ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بیٹی گھر آئی، کہنے لگی ممی ہم سب لوگ باہر ودیش جا رہے ہیں۔ سن کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں تو اللہ کو روز دعا کرتی کہ میری سارے بچے خوش رہے اور ودیش جانے کے لیے اپنی بیٹی کو گھر سے ودا کیا۔ میری ساری بیٹیاں بڑی اچھے گھروں میں گئی تھیں، سب کی خبر رکھتے تھے، کہیں لوگ ہماری بیٹیوں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں۔ سب داماد بھی اپنے سسرال سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے۔ میری بڑی بیٹی اپنے پتی اور 2 بچوں کے ساتھ فرانس جا رہی تھی، اس کی فلائٹ ممبئی سے تھی۔ ابھی ممبئی میں فلائٹ کے لیے کچھ ٹائم باقی تھا۔ وہ کہنے لگی ممی سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا، وہ بہو انجو جیسا ہی تھا۔ پہلے تو میں اب یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کی ہی پکارنے لگے تو میں بھی خوب دھیان سے دیکھا، واقعی وہ انجو تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ اسے فرانس میں ہونا چاہیے تھا، وہ ادھر ادھر ممبئی میں کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے ماں کو بتایا۔ وہ کہنے لگی تیرا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میری بیٹی کہنے لگی میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی انجو کو ایک لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا فرانس جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف انجو ہی نظر آ رہا ہے، جو یہ ہی نہیں۔ اس بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ فرانس میں پہنچ چکے تھے۔ ان کا ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ جاتے ہی سب بے حد تھکے ہوئے تھے، اس لیے آرام کی اور جلدی ہی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ محسوس کر رہے تھے اور کہنے لگے کچھ دیر دور کے لیے باہر چلتے ہیں۔
میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی کچھ دیر پہلے ہی بھجوائی تھی۔ پھر اس کے بعد انجو کی بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے انجو کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر واپس آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کی بھی تسلی ہو چکا تھا، اس کا بھائی یہیں پر ہے فرانس میں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو انجو ہمیں باہر ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب انجو ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھا تو میں تو ایک دم سے اچھل پڑی کیونکہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ ہندوستان نے پہنا ہوا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر واقعی میں کچھ پریشان تو ہوئی۔ میری بیٹی نے جب ہندوستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو تو اس سب باتوں سے مت پڑو۔ وہ بیچاری میری باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے بھی غور کیا تو محسوس ہوا واقعی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر میں نے اپنے دماغ سے ساری باتیں نکال دی اور کہا میرا بیٹا ایسا بھی نہیں کر سکتا، وہ میری نافرمانی کیوں کرے یا پھر کچھ ایسا کرے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی۔ کہنے لگی ماں میں نے انجو بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن ماں اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ لڑکی تو ایسی تھی جیسے طوطے کے پنکھ کی طرح، اور بھائی اس کے ساتھ اس طرح بات کر رہے تھے مزی تھے جیسے کہ وہ لڑکی بھائی کی بیوی ہو۔ میں نے کہا ارے یہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ جانتی ہے تو وہ کہ فرانس کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیاں کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو دماغ سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی اس پر بہت ہی اثر ہو گیا۔ وہ کہ کافی دنوں تک کی پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر ادھر میں بھی اللہ سے دعا کر رہی تھی، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کر رہی تھی کہ انجو شادی کے نام سے اتنا بوکھلاتا کیوں ہے؟ لگتا ہے اسے واقعی کوئی پسند تو نہیں ہے آ گیا۔ یہی سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ میں ماں کے کمرے میں گئی، ان سے ہی جا کر بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں جانے لگی میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس جاؤ، بس دفعہ میرے دل کو کچھ سکون دے دو۔ 50 سال بیت گئے تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھے ملو، آؤ تو صحیح، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ ہی میری ماں نے آنسو بہاتے ہوئے جا رہی تھی، وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون سے ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں جی آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بے دھڑک ان سے پوچھا تھا تو ماں جی کہنے لگی انجو یاد آ رہی ہے، کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا، پتہ بھی ہے دادی کس طرح اداس ہو جاتی ہے، وہ انجو بنا رہ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے بنا زیادہ دن بتا دیے ہیں، اتنی لاپرواہی کیسے ماں جی؟ میں تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ ہی انجو کو پاس بلائیں اور اسے کچھ سمجھائیں، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں تو مناؤ اسے، اس کو جلدی سے جلد بلاؤ تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری بات اس طرح ہو، لیکن میں انجو کی وجہ سے واقعی اب بے حد پریشان رہنے لگی۔ خیر سوچا تو یہی تھا کہ ابھی شام کو اسے کال کر کے کہوں گی کہ اب بہت ہو گیا، واپس دیس آ جاؤ، لیکن شام کو انجو کا کال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام کو کسی کے دروازے پر آنے کی آہٹ سے مجھے گارڈ نے اندر آ کے بتایا کہ کوئی بوڑھی اور غریب عورت دروازے پر آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس گھر کی منجلی بہو سے ملنا ہے۔ نوکر کا کہا پتہ نہیں کیسی عورت ہے بیگم صاحب، عجیب بات کر رہی ہے وہ عورت، اگر آپ کہیں تو میں اسے اندر بھیج دوں۔ میری ساس نے یہ سب کچھ سن رہی تھی، کہنے لگی کہ ملنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ماں کی بات مانتے ہوئے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ جیسے ہی میری نظر ڈرائنگ روم میں دروازے پر پڑی تو وہ ایک بھیک مانگنے والی عورت تھی۔ اسی ٹائم میں چلانے لگی اسے اندر کیوں بھیج دیا؟ میں جیسے ہی گارڈ کو فون ملانے لگی تو وہ بھیک مانگنے والی کہنے لگی خود تو یہاں بڑی ہی عیاشی سے زندگی بتا رہی ہو اور بڑی خوش ہو کر اپنی بدصورت بیٹی کو
ایک اونچے گھر اور بےحد خوبصورت لڑکے کے ساتھ شادی کر دی ہو، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لے لو، کن حالات سے گزر رہی ہے، ورنہ اگر تم ابھی بھی اس کی خبر نہ لی تو تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ساری زندگیاں معافی مانگو گی تو بھی نہیں ملے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بھیک مانگنے والی عورت میری بیٹی کی سسرال والوں کو کیسے جانتی ہے؟ میں نے اس وقت اس کو جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے سے لپکی لیکن وہ جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گیٹ سے باہر تک جھانک کر دیکھا لیکن وہ نہیں ملا۔ واپس آنے پر ماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے اکیلے ہی ان سوچوں کے صندوق میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ ہم نے تو کبھی بھی پلٹ کر اپنی اس بیٹی کا حال چال بھی نہیں لیا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کھڑی رہی لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں سے ہی بتا دیا۔ ایک طرف ماں کی، دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پر بیت جانے والے ظلم ستم کی وجہ سے یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے رات بیتی، صبح کے ٹائم اٹھی تھی۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پوری رات ہی نہیں سوئی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ میں آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ ماں کو جا کر کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیے، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہی ہو جاؤ وہاں اچھا ہوگا، یا تو اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ اچھی ہو جائے گی۔ اس اپنا سر ہلاتے ہوئے سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ اچانک میری ساری بیٹیاں ہی گھر میں آ گئی تھیں۔ وہ فرانس والی بیٹی بھی مجھے بڑی حیران ہوئی۔ وہ ساری ہی کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ گھر کو تو کوئی ایسا فنکشن ہی نہیں، سارے میرے قریب کے بیٹھ گئے اور بڑی بیٹی جو فرانس گئی تھی وہ تو سب سے زیادہ چہرہ پھلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ پوچھتے ہوئے پر بھی نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد خود ہی کہنے لگی، ممی انجو نے فرانس میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں لیکن یہ خود یہاں نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے۔ وہ ایک ہی سانس سے بولتے جا رہی تھی۔ میں بھی یہ یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہاں کوئی اس طرح اس کے خلاف بولنے لگی ہے۔ شام کیا چاہتی ہو؟ میرے بچے پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ چپ نہیں ہو رہی ہو؟ ابھی کل کی رات کی میں اس سے بات ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ جلدی ہندوستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے تاکہ یہاں اپنے کام سنبھالے اور ساتھ ہی یہاں پر شادی کرے گا، اپنا گھر بسائے گا۔ سما میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ماں آپ مت مانو لیکن میں بتا دے رہی ہوں کہ وہ کوئی گل کھلا چکا تھا۔ شمع آج تو مجھے میری بیٹی موہنی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ ماں جی آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ ماں ایک دم سے تیار ہو گئی۔ ابھی رات تک بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ ہم لوگ گاڑی میں اپنی بیٹی موہنی کی طرف جا رہے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی بلکہ پورا راستہ ہی چپ رہی۔ قریب 1 گھنٹے میں ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ ماں بھی اور میں بھی پہلی دفعہ اپنی پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو گارڈ نے بتایا کہ گھر میں اس ٹائم صرف چھوٹی بہو ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں تو اندر کی چمک دھمک ہی گم ہو گئی۔ ہماری اس خوبصورت سی بیٹی کے لیے ایسی نصیب ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی ماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک عجیب سی شکل و صورت والی عورت کی تصویر پر جا کر رکی تو دیکھتے ہی ماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، گھر چلو، میری طبیعت بےحد خراب ہو رہی ہے۔ ماں جی آئے ہیں تو اپنی بیٹی موہنی سے تو مل لے۔ لیکن ماں کی ایک ہی رٹ تھی، یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔
پھر ایک عورت اندر کے کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ پوری طرح پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر ہمارا حال چال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ میری بیٹی تو کسی رانی کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی وہی بیٹی ہے جس کی میں نفرت سے ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ ماں تو جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن ماں نے کہا، بیٹی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آپ آئی ہیں، پھر کچھ دیر میں باقی گھر والوں بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر بھی جانا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا میں یہاں سے اٹھوں، لیکن میری بیٹی کو خوش دیکھتے ہوئے میں بار بار آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ ہماری بہت ہی سیوا کی گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ نقاب پوش عورت کہنے لگی، آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی بہو دی۔ ہم تو شکریہ کرتے کرتے ہیں میں شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ کیا میں واقعی اس کی ماں ہوں جو کبھی بھی اس کے گلے سے لگایا ہی نہیں؟ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، دروازے میں سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس طرح کالا اور خوبصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے اسے بچے سے صدقے واری جا رہی تھی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا، بھلا ایسے بچے کو بھی گود میں لے سکتا ہے؟ وہ نقاب پوش میری طرف دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گودی میں ڈال دیا۔ میں یوں ہی اچھلی جیسے کوئی سانپ، میری گود میں گرا دیا۔ واہ بہن، کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون اس طرح دور ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی 5 مہینے میں کیسے ماں بن سکتی ہے؟ اللہ نے مجھے اسے بچے کی دادی بنایا تھا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ ممی جان، یہ آپ کا ہی خون ہے، مطلب آپ کا پوتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انجو کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین ہی نہیں نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اسے پوچھوں کہ تم نے یہ ہی منہ کالا کرنا تھا کیا؟ جیسے ہی میں نے آگے بڑھی، وہ نقاب پوش نے پردہ اٹھایا اور ماں اسے دیکھ کر ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ماں جی نے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ سب بتائیے۔ اس سب کے بیچ میری چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے لگی، ممی میں تو چھوٹی بہو ہوں، بوا کی ہی بہو بنی ہوں۔ ممی جی یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ اپنے بیتے ہوئے کل میں چلی گئی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے سلمیٰ پیدا ہوئی تھی۔ میری اولاد میں سے ایک سب سے زیادہ بدصورت تھی اور بے حد کالی تھی اور نقص بھی اچھے نہیں تھے۔ یہ دراصل لڑکی مجھے کسی کی بھی صورت سے قبول نہیں تھی۔ ہمارے گارڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تو اس نے مجھ سے سلمیٰ کو مانگ لیا، اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس گارڈ نے کبھی بھی بات چیت نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ بیٹا کہنے لگا۔ اس سمے ہوا کچھ یوں تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ بے حد اچھی لگتی تھی، لیکن دل تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بس میرا بھی آ گیا۔ دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس نے کمرے میں موجود سلمیٰ کی باتوں سے بے خبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویر اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خود بدصورت کی کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں منائیں گے۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی بوا کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے اس طرح ظلم کیا تھا۔ اتنے برس پہلے دیدی خوبصورت اور کامیاب اپنے محض گورے رنگ کو ہی بنا دیا۔ اپنے کیا کبھی بوا کا دل نہیں دیکھا کہ جب میں نے شادی کر لی تو چھوٹی کے لیے بوا نے مجھے بات کی۔ میں نے اس رشتے والے کو اپنی طرف بھیجا اور میں نے موہنی کو ایک اچھے گھر کے ساتھ اچھی زندگی بتا رہی ہے۔ میں بوا کی بدصورت بیٹی سے شادی کر لی ہے اور بوا نے میری چھوٹی بہن موہنی کو اپنی چھوٹی بہو بنا لیا اور ہم دونوں بھائی بہن ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ اور دادی کا بیتا ہوا کل میری بوا سلمیٰ خود تھی، جو کہ وہ تھی بھی کالی کلوٹی اور بدصورت تھی، لیکن بوا کا دل بہت بڑا تھا۔
انہوں نے مجھے اولاد میری بہن کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا اور میری نندوں اور ماں ایک دوسرے سے لپٹ گئی اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا تھا، ہم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر سلمیٰ آگے بڑھی اور کہنے لگی، وہ گارڈ جنہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور وہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے تو ان کی بھی نوکری آرمی میں ہو گئی اور امی آرمی کی طرف سے میں ہی باہر چلے گئے اور وہ سارے ٹھاٹ باٹ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا دیا، کیونکہ اس کے وعدے ہیں، وہ ایک دروازے بند کرتا ہے تو ہزار بھی کھول دیتا ہے۔ ان سب باتوں کو سنتے ہوئے میں آگے بڑھی اور اپنی بہو کو گلے لگایا۔ پوتے کی محبت نے مجھے جوڑ مارا اور میں نے بھی اسے گود میں اٹھا لیا۔ نہ جانے وہ کالا کلوٹا بچہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور ماں نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ باہر ایک دم بادل گرجنے لگا، ساتھ ہی بارش بھی برسنے لگی۔ شاید ہمارے دلوں میں نفرت اور جھوٹ دور ہو جائیں گے۔ میں بس ایک بات سمجھنے میں پرہیز کر رہی تھی کہ اس قدر ظلم ستم کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں آج تک کوئی سزا نہیں دی۔ اسی بات پر میں سجدہ شکر بجا لائی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریے گا اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ مجھ پر سدا اپنا پیار اور اسنیہ بنائے رکھیں۔ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستو۔